Reaction TV. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے بھائی، اسدالدین اویسی جو ہے، اس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے اور جان چکا ہے، ہر کوئی جانتا ہے اور جان چکا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا خطرہ ہے، ایسا خطرہ ہے، دو دھاری تلوار، ادھر سے لگے تو بھی کٹے، ادھر سے لگے تو بھی کٹے، بچنا کہیں سے نہیں ہے، سمجھے نا۔ ایک مثال کے طور پر، جیسے ہم لوگ ادھر ادھر کے پکچروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی تلوار چلا رہا ہے تو اس کی تلوار پکڑ لیے، تو جس طرف سے دھار نہیں ہے اس طرف سے اگر پکڑ لیے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، جس طرف سے دھار ہے اگر اس طرف سے پکڑنے جائیں گے تو ممکن ہے اپنا جو پکڑنے گئے تھے وہ ہاتھ کٹ کے نیچے گر جائے گا۔ مگر اسدالدین اویسی جو ہے دو دھاری تلوار ہے، ایک طرف سے مسلمانوں کے لیے ہت میں، مسلمانوں کے اس میں بہت اچھی بات کرتا ہے، جبکہ یہ عیار ہے، سمجھے، اور بکار بھی ہے، عیار بھی ہے اور بکار بھی ہے۔ تو عیاری یہ کرتا ہے کہ ایک طرف سے مسلمانوں کے ہت میں اتنی باتیں کرتا ہے، باپ رے باپ، باپ رے باپ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اس سے اچھا کوئی مسلمانوں کے بارے میں سوچنے والا نہیں ہے۔ اور مکاری یہ ہے کہ ہیرا گروپ کو جو ہے برباد کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے، ہیرا گروپ کو برباد کرنے کے لیے پر تلا ہوا ہے، اور یہ کبھی کا برباد کر چکا ہوتا اگر ہم 99.9 نویرا شیخ کے ساتھ نہیں ہوتے تو یہ کبھی کا اس کو ختم کر دیتا، نست و نابود کر دیتا تھا۔ مگر اس کی طاقت ٹوٹ رہی ہے کہ ہم اس کے ساتھ میں ہیں، اور ہماری طاقت یہ ہے کہ ہم ایک ہے، مگر ایک ہے وہ کچے ہے، ہم لوگ ایک ہے وہ کچے ہے، اس کے لیے ہم کو پکے ہونا ہے۔ تو بہرحال ہماری طاقت کی وجہ سے جو ہے یہ گیم جو ہے لمبا ہو گیا، اور اس کمبخت نے اس گیم کے اندر ایک مزہ لے رہا ہے، ایک عیاشی کر رہا ہے، ایک مزہ لے رہا ہے، ایک عیاشی کر رہا ہے۔ عیاشی اور مزہ یہ ہے، دونوں ہے، کہنے کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور تھوڑا سا ڈفرنس ہے۔ عیاشی اور مزہ یہ لے رہا ہے کہ غریبوں کی زندگی کو پریشان، بے حال اور نہ جانے کیسا کیسا کر کے رکھ دیا ہے، ان کی بدوائیں لے رہا ہے۔ اسدالدین اویسی کو ایک بات یہ سندیشہ پہنچ جاوے کہ اگر دنیا میں جلدی اگر ترقی کرنا ہے تو غریبوں کی ہائے لے لے، بدوا لے لے، جس سے آدمی جلدی ترقی کرتا ہے، بہت جلدی ترقی کرتا ہے۔ جیسے رات کو سویا، صبح میں اٹھا تو معلوم پڑا پوری دنیا کی یہ آ گئی، خیر آ گئی ہے، اتنی جلدی ترقی ہو جاتی ہے اس کی، غریبوں کی ہائے بدوا لینے سے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آہیں کیوں نہیں سن رہا ہے، یہ ہمارا غلط ہے۔ یہ جو ترقی کی، جو بلندی کی جو راہیں چڑھا ہے، یہ غریبوں کی بدواؤں کی وجہ سے، غریبوں کی ہائی کی وجہ سے یہ اس راستے کے اوپر ترقی کیا ہے، اور آگے ہو سکتا ہے اور بھی ترقی کرے، یا تو پھر اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا۔ تو جتنا غریب ہائی دیتا اتنا، ابھی شہباز کا معاملہ لے لو، کئی لوگ گالی دے رہے، جس کی وجہ سے وہ ترقی کر رہا ہے، ہاں، زیادہ بات کر رہا ہے، سمجھا۔ تو ہماری دعائیں بیکار نہیں جا رہی، ہماری دعائیں کام سے لگی ہوئی ہے، ہماری دعائیں کام کر رہی کہ ہم جو بدوا دیتے ہیں تو اس سے ان کی ترقی ہو رہی ہے، اور ترقی جو ہے ان کو جہنم، ایک ایسے عذاب، ایک ایسی جگہ پہ لے کے جا رہی ہے کہ اس کو بھی ہم لوگ دیکھیں گے، اس کو بھی ہم لوگ انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے، ان قریب دیکھیں گے کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ پس پست کرتا ہے، جب پٹکتا ہے تو ایسا پٹکتا ہے کہ پھر ان کے نام نہیں بنتے، پھر ایک فقیر کے جیسے رستے کے اوپر بیٹھ کے بھیک مانگتے، فقیر کے جیسے۔ تو اس بات کو ہم لوگ دھیان میں رکھیں کہ اسدالدین اویسی جو ہے ایک ایسا عیار اور ایسا مکار ہے کہ عیاری اس کی یہ ہے کہ ایک طرف مسلمانوں کے لیے بہت اونچی باتیں کرتا ہے، بہت اس سے باتیں کرتا ہے، اور اتنی صفائی اور اتنی ہمدردی سے باتیں کرتا ہے، اتنے رو دھو کے باتیں کرتا ہے کہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا اس سے بڑھ کر کوئی ہمدرد نہیں، سمجھے۔ اور ایک طرف جو ہے یہ مکاری کہ غریبوں کی ہائے، غریبوں کا یہ، سمجھے نا۔ تو اس کے لیے بھائی اس چیز کو سمجھے، یہی چیز شہباز کی ہے، اس نے غلامی کی قسم کھایا ہوا ہے۔ حیدرآباد میں نوابوں کے پاس پہلے جو ہے اچھے اچھے پکوان بنانے والے ہوا کرتے تھے، اور کچھ ایسے غلام ہوتے تھے، خاندانی غلام،
ایسے غلام ہوا کرتے تھے خاندانی کہ کچھ بھی ہو جاوے ہمارا مالک ہماری عزت و آبرو کے ساتھ کھیل لے ہوئے، ہماری ماں بہنوں کے ساتھ کھیل لے ہوئے تو بھی ہم اف نہیں کریں گے. ایسے غلام ہوتے تھے، ایسے غلام ہوتے تھے ایک زمانے میں، حیدرآباد میں بھی، عربوں میں. تو شہباز اسی میں کا ایک غلام ہے. شہباز اسی میں کا ایک غلام ہے کہ وہ اپنی غلامی کو جو ہے ظاہر نہیں کر رہا ہے، اپنے آقا کی بات کو ظاہر نہیں کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے میں ہوں میں ہوں میں ہوں میں ہوں، اپنے آقا کو بچا رہا ہے. اب اس کے ہاتھ کے نیچے اور لوگ ہیں. یونس سید اصل میں ہے تو سمجھدار، حق کا ساتھ دینے والا ہے، حق پہ چلنے والوں میں سے ہے، مگر کہیں کہیں ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے ایک انسان ایک گولی کھایا ہے بے ہوشی کی، دے دو تو اس کو اس کی طاقت کے حساب سے 24 گھنٹے میں سے آدھا آدھا گھنٹہ جو ہے اس کو نشہ چڑھتا ہے اس کی بے ہوشی کا. باقی وہ اپنے آپ اپنی طاقت اپنی قوت پہ اس چیز کو کنٹرول کرتا ہے. وہ اسی طریقے سے یونس سید کا بھی معاملہ ہے کہ وہ اپنی اس کے اوپر کبھی کنٹرول آ جاتا ہے اس کا، مگر وہ نشے کی حالت میں زیادہ، ان کے نشے کی حالت میں، دنیائی نشے کا نہیں بتا رہا ہوں، کوئی چرس گانجے کا نہیں بتا رہا ہوں، ان کے نشے کی حالت میں زیادہ رہتا ہے. اگر اس کو وہاں سے نکالا جائے اس نشے سے اور بات کو سمجھائی جائے تو بہت فرق پڑ سکتا ہے، سمجھے. تو اس کے لیے بھائی میرے اس چیز کا دھیان دے اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے، کہ یہ عیار اور یہ مکار لوگ اپنی عیاری اور مکاری سے باز نہیں آ رہے ہیں، اور آپ کے اور ہمارے بیچ میں یہ کر رہے ہیں، فتنے لگانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اب ہمارے اس میں چھوٹے بڑے کا ایک ہی کام ہے، جو چھوٹا ہے وہ بڑوں کو سمجھنے کی کوشش کرے، جو بڑا ہے وہ چھوٹوں کو سمجھنے کی کوشش کرے. اگر نہ سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کے لیے کسی سے مشورہ کر لے کہ بھائی یہ چیز ایسی ایسی ہے، اس کے بارے میں کیا کیا جائے، مشورہ کر لے، سمجھے. تو اس سے زیادہ فائدہ ہے، مشورے سے زیادہ فائدہ ہے. کہ جیسے میں ابھی اس وقت جو ہے ایک نصیحت کی بات کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ میں بہت بڑا دانی دانشور اس قسم کا آدمی ہوں، یعنی اس قسم کا آدمی ہوں کہ ضروری نہیں ہے. مجھ سے بھی دنیا میں بہت سے لوگ عقل مند ہیں اور مجھ سے زیادہ بہتر اچھی بات کرنے والے ہیں، الحمدللہ. تو میں مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بشر ہوں. تو اس کے لیے میرا کام ہے کہ میں اپنے آگے کسی کو، مطلب میں جانتا ہوں مانتا ہوں کہ اچھے ہے تو اس سے مشورہ کروں. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے، کبھی سلیم آئی فون سے، عنایت سے، کچھ لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں میں کہ بھائی یہ ایسی ایسی بات ہے، کیا کرنا ہے، یہ چیز صحیح ہے، میں صحیح سوچ رہا ہوں یا غلط سوچ رہا ہوں. جب بولتے کہ نہیں صحیح ہے، جس کے جیسے کہ پرویز عمرہ والا ہے، اقصا ہے، کبھی بائی چانس میں اپنا نرگس آپا سے بھی پوچھتا ہوں، سمجھے، ان لوگوں سے پوچھتا ہوں میں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر میں صحیح ہوں اور وہ لوگ بولتے کہ نہیں واقعی صحیح ہے تو اس چیز کو میں کرتا ہوں. اب اس سے فائدہ ہو یا نقصان ہو یہ تو اللہ کے اوپر ہے، سمجھے. تو اس کے لیے بھائی اس چیز کو دھیان میں رکھیں کہ اگر ایسا کچھ لگتا ہے تو ہم لوگ ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کریں. اور شیطان کا کام، شیطان آپ نے نام دیا ہے، بالکل وہ تو صحیح بات ہے. شہباز، شہ کو بازی مارنا اس کی فطرت میں ہے. یہ کوشش پوری کرتا ہے کہ شیخ کو بازی ماروں، مگر وہ نہیں ہوتی ہے. وہ آخر میں بازی ہارتا ہے، اور وہ ہارتا ہے اس کا ایک ہی کمال ہے کہ ہم لوگوں کی ایکتا ہے، ہم لوگ ایک ہے، اسی لیے وہ ہارتا ہے. تو اس کے لیے ان کی پوری کوشش ہے کہ ہماری ایکی کو توڑنا، ہماری ایکتا کو توڑنا. اور ہماری ایکتا ٹوٹ جائے گی اس دن سب کچھ ٹوٹ جائے گا، اس دن سب کچھ ٹوٹ جائے گا. اس کے لیے برائے مہربانی چیز کو سمجھیے، کوشش کیجیے سمجھنے کی. پھر واپس روک رہا ہوں آگے انشاءاللہ. یہ ایک چھوٹی سی کلپ بنا کے انشاءاللہ ختم کرتا ہوں بات کو، اور پھر کبھی وقتاً فوقتاً جو ہے بتاؤں گا. باقی میرے کو اصل جو ٹارگیٹ تھا اس وقت اویسی اور شہباز کا، اس کا جواب دینے کو نہیں مل رہا تھا کیونکہ میری گاڑی کا پرابلم ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں گیریج ویریج میں بزی تھا. تو خیر ابھی الحمدللہ آپ سب کی دعا سے میری گاڑی بھی اچھی ہو گئی ہے.
اور انشاءاللہ آپ سب کی دعا سے اگر اللہ کی بولتے ہیں نا فضل کرم سے آپ کی سب کی دعا سے میرے بھاڑے بھی چالو ہو جائیں گے. اور اس کے لیے دعا کریں گے آپ لوگ، میرے بھاڑے ریگولر چلتے رہے. آپ سب کی دعاؤں کا محتاج ہوں. ٹھیک ہے، تو بھائی اس بات کے یہاں پہ روک رہا ہوں اور آگے پھر بولتا ہوں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. السلام علیکم.